آغاز میں بڑی خبر آپ کو دیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے غیر رسمی ملاقات۔ یہ ملاقات اسلامی سربراہان سے ملاقات کے بعد ہوئی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کے ساتھ گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار بھی اس موقع پر موجود تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے وزیراعظم شہباز شریف کی کل ملاقات طے پا گئی ہے۔ ملاقات میں اعلیٰ سیاسی اور دیگر اہم شخصیات بھی شریک ہوں گی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے غیر رسمی ملاقات ہوئی۔ یہ ملاقات اسلامی سربراہان سے ملاقات کے بعد ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کے ساتھ گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی اس موقع پر موجود تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے وزیر اعظم شہباز شریف کی کل ملاقات طے پا گئی ہے۔ ملاقات میں اعلیٰ سیاسی اور دیگر اہم شخصیات بھی شریک ہوں گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے مسلم ملکوں کے سربراہوں کی ملاقات۔ اسلامی ملکوں کے سربراہوں سے ملاقات میرے لیے اعزاز ہے۔ آپ سب نے بہترین کام کیا جو قابل تعریف ہے۔ میری آج یہ انتہائی اہم ملاقات ہے۔ آج 32 اجلاس ہوئے جس میں سب سے اہم یہ اجلاس ہے۔ ہم مسائل کے حل کے لیے مل کر محنت کریں گے۔ آج کی ملاقات غزہ کی جنگ کا حل تلاش کرنے کے لیے اہم ہے۔ چاہتے ہیں اسرائیلی یرغمالی کو واپس لایا جائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو۔ ہم چاہتے ہیں کہ غزہ میں جنگ ختم ہو جائے۔ غزہ میں صورتحال انتہائی خراب ہو گئی ہے۔ چاہتے ہیں کہ اجلاس میں غزہ جنگ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ امیر قطر کی امریکی صدر سے گفتگو۔ ملاقات میں ترکیہ، قطر، سعودی عرب، انڈونیشیا، مصر، امارات، اردن کے سربراہان موجود تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے مسلم ملکوں کے سربراہان کی ملاقات ہوئی ہے۔ ناظرین، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مسلم ممالک کے سربراہان کے ساتھ اپنی ملاقات کو مثبت قرار دے دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایک کامیاب میٹنگ تھی۔ غزہ کی جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ممکن ہے یہ جنگ اب ختم ہو جائے۔ ترکیہ صدر طیب اردوان نے کہا ہے کہ امریکی صدر کی مسلم رہنماؤں سے ملاقات بہت نتیجہ خیز رہی۔ اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ جاری کیا جائے گا۔ عرب اسلامی اجلاس کے نتائج سے بہت خوش ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مسلم ممالک کے سربراہان کے ساتھ اپنی ملاقات کو مثبت قرار دے دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ یہ کامیاب میٹنگ تھی۔ غزہ کی جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ممکن ہے یہ جنگ اب ختم ہو جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مسلم ممالک کے سربراہان سے غیر رسمی ملاقات۔ امیر قطر، اردن کے شاہ عبداللہ دوئم اور انڈونیشیا کے صدر کے ساتھ شہباز شریف کی ملاقات میں غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مسلم ممالک کے سربراہان سے غیر رسمی ملاقات۔ امیر قطر، اردن کے شاہ عبداللہ دوئم اور انڈونیشیا کے صدر کے ساتھ شہباز شریف کی ملاقات ہوئی ہے اور ملاقات میں غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر آسٹریا کے وفاقی چانسلر کرسٹین اسٹاکر سے ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم کا پاکستان کی طرف سے آسٹریا کے ساتھ باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید بڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں کا پاکستان اور آسٹریا کے درمیان سیاحت کے شعبے میں تعاون بڑھانے کے لیے وفود کے تبادلے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم کی نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس کے موقع پر کویت کے ولی عہد شیخ صباح الخالد الحمد المبارک الصباح سے ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر اعظم نے پاکستان اور کویت کے درمیان دیرینہ تاریخی برادرانہ تعلقات کا ذکر کر لیا اور وزیر اعظم نے کویت کے امیر شیخ مشعل الحمد الجبار الصالح کے لیے احترام اور نیک خواہش کا اظہار بھی کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان اور کویت ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے۔ پاکستان رواں برس کے آخر میں کویتی ولی عہد کی پاکستان کے سرکاری دورے پر میزبانی کا منتظر ہے۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ اور کثیر الجہری فورمز پر قریبی تعاون کے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار یہ کہتے ہیں کہ غزہ میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ غزہ میں انسانی المیہ جنم لے چکا ہے۔ غزہ میں انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے۔ غزہ میں 10 لاکھ سے زائد لوگ بے گھر ہو چکے۔ پاکستان فلسطینی عوام کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اظہار کرتا ہے۔ غزہ میں عالمی قوانین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ غزہ تک امداد کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ غزہ کے عوام تاریخی المیہ کا سامنا کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ میں فوری جنگ بندی ناگزیر قرار دے دی اور یہ کہتے ہیں کہ فلسطینی ریاست قائم ہونی چاہیے لیکن حماس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فلسطین کو تسلیم کرنا حماس کے لیے زبردست انعام ہے۔ حماس کی وجہ سے جنگ بندی معاہدہ نہیں ہوا۔ حماس نے معقول امن تجاویز مسترد کر دی ہیں۔ حماس رہنماؤں کو پیغام ہے، اسرائیلی یرغمالی کو رہا کرو۔ ہم مذاکرات کر رہے ہیں تاکہ یرغمالی واپس آ سکیں۔ حماس کے مطالبات کے سامنے سرنڈر نہیں کرنا چاہیے۔ مذاکرات کے بغیر کشیدگی کم نہیں ہو سکتی۔ ابراہیمی معاہدے پر اب بات چیت چل رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے ان کا مزید کہنا تھا کہ ایران کسی صورت جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ ایران کو کبھی بھی ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے نہیں دیں گے۔
अमरीकी सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का जिक्र। कहते हैं कि मैंने पाक भारत समेत 7 जंगें रुकवाई हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैंने जंग खत्म कराई, जंग बंदी करा के मैंने लाखों लोगों की जानें बचाई हैं। दुनिया में जंगें रुकवाने पर मुझे फख्र है। अमेरिका दुनिया में अमन के लिए बड़ा किरदार अदा करेगा। मेरे लिए अहम चीज़ जान बचाना है, इनाम लेना नहीं है। जंगें रुकवाने पर फख्र है। मुझे अपनी कामयाबियों पर अमन का नोबेल इनाम मिलना चाहिए। जंग बंदी कराने के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा ने राब्ता तक नहीं किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अक़वाम मुत्तहिदा पर तनकीद करते हुए कहना था कि जंग बंदी के मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा कहाँ थी। सोचता हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा को बनाने का मकसद क्या था। अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाहात चाहता हूँ। वो न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब कर रहे थे। अमेरिकी सदर ट्रंप की रूस से तिजारत पर चीन, भारत और यूरोपीय ममालिक पर तनकीद। कहते हैं भारत अब भी रूस से तेल खरीद रहा है। भारत रूस से तेल खरीद कर पुतिन को मजबूत कर रहा है। भारत और यूक्रेन जंग के बड़े सहूलतकार हैं। रूस मुआहदा करने के लिए तैयार नहीं तो मज़ीद टैरिफ लगाएंगे। मुश्तरका मफादात की बुनियाद पर रूस के साथ काम करना चाहते हैं। यूरोपीय ममालिक भी रूस से ऑयल और गैस खरीदते हैं। ये शर्मनाक है। रूस से तमाम मसनूआत की खरीदारी को बंद कर देना चाहिए। वो न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से इजलास कर रहे थे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास की साइड लाइन्स पर नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने मुख्तलिफ़ ममालिक के रहनुमाओं के साथ मुलाकातें की हैं और आलमी रहनुमाओं से मुलाकातों में दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और आलमी मंज़रनामे पर तबादला ख्याल किया गया। इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में जानिए। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की न्यूयॉर्क में UNGA इजलास की साइड लाइन पर मुलाकातें, आलमी रहनुमाओं के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात और आलमी मंजरनामे पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने शाम के सदर अहमद अल-शारे से मुलाकात की, जो 6 दहाई बाद UNGA इजलास शिरकत करने वाले पहले शामी सरबराह हैं। इसहाक़ डार ने पाकिस्तान की जानिब से शामी अवाम के साथ यकजहती के अज़म का इयादा किया। इसहाक़ डार ने तुर्क सदर तैयब उर्दगान से भी मुलाकात की। इस मौके पर तुर्किया के वज़ीर ख़ारिजा भी मौजूद थे। इसहाक़ डार की खलीज तावन कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल जासिम मोहम्मद अल-बदावी से भी मुलाकात हुई। मुलाकात में इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान GCC के साथ अपने ताल्लुकात को अहमियत देता है और पाकिस्तान कौंसिल के रुकन ममालिक के साथ कसीरुल जहती तावन को मजीद मजबूत करने के अपने अज़म का इयादा करता है। फरीकैन ने मुख्तलिफ शोबों में तावन बढ़ाने और पाकिस्तान और GCC के दरमियान इदारा जाती रवाबित को वुसअत देने पर तबादला ख्याल किया। इसहाक़ डार की हंगरी के वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत, सरमायाकारी और आला तालीम के शोबों में तावन बढ़ाने के अज़म का इयादा किया गया। दूसरी जानिब ईरान के सुप्रीम रहनुमा ने अमेरिका के साथ जौहरी मुज़ाकरात मुस्तरद कर दिए। अमेरिका से ईरान के एटमी प्रोग्राम पर बातचीत बंद गली में दाखिल हो चुकी है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने कहा, अमेरिका से इस वक्त मुज़ाकरात का ईरान को नुकसान पहुँचेगा। ईरान के कौमी मफाद को देखकर एटमी असासों पर आगे बढ़ाया जाएगा। ईरान को बातचीत के लिए धमकाया या उकसाया जा रहा है, लेकिन हम झुकने वाले नहीं हैं। ईरान यूरेनियम की अफजूदगी में आला सतह पर पहुंच चुका है। यूरेनियम की अफजूदगी को 60% से आगे नहीं ले जाएंगे। एटमी असासों के लिए यूरेनियम की अफजूदगी 90% होनी चाहिए, जो नहीं करेंगे।